بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں 12 دانوں والی ایک ایسی تسبیح لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جسے اگر آپ پڑھتے ہیں تو یقین کریں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کہ آپ کا پورا نہ ہو سکے۔ بڑی سے بڑی مشکلات کے حل کے لیے اور کسی بھی جائز حاجت کے حصول کے لیے یہ وظیفہ آپ کے لیے ہر صورت کام کر جائے گا۔ تو میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں کہ یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس وظیفے کو کرنے کے فوراً ہی بعد ہی آپ کو اس کے واضح اثرات آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، 12 تسبیح والی یہ خاص عمل آپ کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ 12 تسبیح کے دانوں والا خاص وظیفہ آپ کے لیے آج ضرور کام کرے گا۔ پیارے دوستو، آپ نے یہ کلمات تو ضرور سنے ہوں گے: اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ سورہ کوثر ہے۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے جو بہت مشہور آیت ہے۔ سورہ فاتحہ تو سبھی پڑھتے ہیں: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ والی آیت مبارکہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے۔ اب ایک طرف سورہ کوثر اور دوسری طرف ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان دو کلاموں کو آپ نے جوڑ کے پڑھنا ہے اور تسبیح کے 12 دانوں پر پڑھنا ہے۔ اب اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے اس کے فوائد کی بات کرتے ہیں اور پھر کچھ ضروری ہدایات آپ کے سامنے پیش کروں گا جس کے بغیر آپ کا یہ وظیفہ مکمل نہیں ہے۔ وہ ضروری ہدایات بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے چند فوائد سن لیں کہ آپ میں سے اگر کوئی بھی مسلمان بہن بھائی کی کوئی بھی دلی خواہش ہے، اب دلی خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی اچھی جگہ نوکری چاہتا ہے، کوئی اپنے رزق میں برکت چاہتا ہے، کوئی بے حساب دولت چاہتا ہے، کسی کے اوپر قرضہ ہے، قرضے سے نجات چاہتا ہے، کوئی اپنے بچے کی اچھی جگہ شادی کروانا چاہتا ہے، کوئی باہر ممالک کام کے لیے جانا چاہتا ہے، کوئی امتحان میں کامیابی چاہتا ہے۔ تو ہر طرح کی جائز حاجت کے حصول کے لیے یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ ہو گئے فائدے کہ کسی بھی جائز حاجت کے حصول کے لیے یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی مشکلات کے حل کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر بہت بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے، مصیبت کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو اس مصیبت سے نجات کے لیے آپ یہ کلام پڑھ سکتے ہیں، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اب کچھ ضروری باتیں، یعنی کچھ ضروری ہدایات جن پر عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ آپ کا یہ وظیفہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ وظیفہ کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی اس سے آپ کسی کو نقصان پہنچا بھی سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے پاک کلام صرف جائز حاجات کے لیے ہی کیے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے، تو الٹا آپ ہی نقصان میں جائیں گے، بجائے کسی اور کو نقصان پہنچانے کے آپ خود اپنے گلے میں
پھانسی کا پھندا خود ڈالیں گے۔ تو اس لیے آپ سبھی سے درخواست ہے، صرف جائز حاجت کے حصول کے لیے دعا مانگی جائے، وظیفہ کیا جائے۔ اب دوسری بات یہ کہ یہ وظیفہ صرف وہ عورتیں کریں گی جو پاکیزہ ہوں، یعنی مخصوص ایام کی حالت میں یہ وظیفہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ جتنے بھی مرد اور عورتیں ہیں، سب کے لیے، سب مسلمان بہن اور بھائیوں کے لیے یہ شرط ہے کہ کم از کم جس دن یہ وظیفہ آپ کر رہے ہیں اس دن 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کی جائے۔ بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے، تو سب سے پہلے ان کو یہی کہوں گا کہ ان وظائف کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں رہ جاتا اگر آپ نماز نہیں پڑھتے۔ تو اس لیے کم از کم جس دن آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں اس دن تو آپ لازمی نماز پڑھیں۔ اور مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ باجماعت پڑھے، عورتوں کے لیے یہ ہے کہ بالکل ٹائم پہ یہ نمازیں ادا کریں۔ تو یہ کچھ ہدایات تھی۔ اب وظیفہ کیسے کرنا ہے کہ ایک تسبیح لے لیں اور اس کے 12 دانوں کو آپ ایک سائیڈ پہ کر دیں، یعنی 12 دانوں کو آپ الگ کر دیں۔ الگ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو پکڑ کے الگ سائیڈ پہ رکھنا ہے، نہ کہ آپ نے تسبیح کو کاٹ کے دانے الگ کر لینے ہیں، ایسا نہیں کرنا، جسٹ آپ نے تسبیح کے دانوں کو سائیڈ پہ رکھ لینا ہے۔ اب آپ ایک ایک دانے پر یہ کلام پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے ساتھ ہی یعنی پڑھنا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور دوسرا کلام یہ پڑھنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور پہلے دانے پر پڑھائی مکمل ہوگی۔ اب دوسرا دانہ اٹھانا ہے اور اس پر بھی یہی یعنی سورہ الکوثر اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر پھر تیسرا دانہ اٹھانا ہے، پھر چوتھا، پھر 5واں، اور اسی طریقے سے 12 دانوں پر پڑھائی مکمل کرنی ہے۔ لیکن یاد یہ رہے کہ ان دانوں پر پڑھائی کرنے سے پہلے آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، اور جب تمام دانوں یعنی 12 دانوں پر آپ نے یہ کلام پڑھ لیے تو آخر میں بھی ایک بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں اور اپنی جائز حاجت کے حصول کے لیے اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش ضرور مانگیں، کیونکہ یہی وہ گناہ ہوتے ہیں جو کہ ہماری حاجات کے آگے حائل ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی اللہ سے مانگو گے، اگر تو آپ کے حق میں بہتر ہے اور جائز ہے تو ضرور آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے، پسند آنے پر اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو میں کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، آپ تو بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔